باجوڑ میں خوارج سے بات چیت یا سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں کے بارے میں بات چیت پر ابہام پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ زمینی حقائق کے مطابق خارجی آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ کے پی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے وہاں کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے۔ جاری شدہ قبائلی جرگہ ایک منطقی قدم ہے تاکہ کارروائی سے پہلے حتی الامکان حد تک عوام تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ آپریشن بنیانوں مرصوص پر سیاسی جماعتوں کی یکجہتی قابل ستائش ہے۔ یہاں سے دشمن کو واضح پیغام گیا کہ پارلیمنٹ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، مزید کہا کہ انفارمیشن کے حوالے سے مہم ہر ملک کے اندر چلتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے معاملہ مزید گھمبیر ہو گیا۔ پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا، قومی اسمبلی سے 3 اہم عہدے اور کمیٹیوں کی رکنیت واپس لے لی گئی۔ اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر اور ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے خالی۔ اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اسمبلی قواعد کے مطابق ارکان کی نااہلیت سے ایوان کو آگاہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے اپوزیشن اور اسپیکر کے درمیان مشاورت کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ پی ٹی آئی کے نااہل 7 ارکان سے قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ بھی واپس لے لی گئی۔ دو 200 کے بجائے بجلی کے 300 یونٹس پروٹیکٹڈ شرح میں لانے کی تجویز۔ ارکان اسمبلی نے 201 یونٹس پر 5000 روپے اضافی بل بھجوانے کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے پیش کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شکایات کا نوٹس، معاملے کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی جائے۔ کمیٹی سارے معاملے کا جائزہ لے کر کابینہ میں تجویز پیش کرے گی۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ سٹی پر قبضے کی منظوری دے دی۔ مزید خون ریزی کا خدشہ۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ کے ہر حصے پر کنٹرول حاصل کرے گا۔ 7 اکتوبر سے قبل تمام فلسطینی شہریوں کو نکالنے کا منصوبہ۔ شہر میں رہ جانے والے حماس جنگجوؤں کا محاصرہ ہوگا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غزہ سٹی پر قبضے کی تیاری کرے۔ اسرائیل سے تعلقات قائم کریں تاکہ امن قائم ہو۔ امریکی صدر کا مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک سے مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد اب ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کب اور کیسے اسرائیل کو تسلیم کرے یہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہوگا۔ سینیٹر شہری رحمان کی اسرائیل کے غزہ پر فوجی قبضے کے منصوبے کی شدید مذمت، کہتی ہیں سلامتی کے پردے میں چھپ کر اسرائیل غزہ پر قبضے کو قانونی حیثیت دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ یہ ظلم کو نظام کا حصہ بنانے کی سازش ہے۔ غزہ کے اسپتال بند، بچے نڈھال، ماں باپ بے بس، کیا یہی بین الاقوامی نظام انصاف ہے؟ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پر پاکستان کی جانب سے غزہ کے لیے مزید امدادی سامان روانہ۔ 200 ٹن امدادی سامان 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ راشن بیگز، تیار کھانا اور ادویات شامل۔ سامان کی روانگی کی تقریب میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سامان کی فوری روانگی یقینی بنانے پر NDMA اور دیگر فلاحی اداروں کی کوششوں کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز نے لاہور کے قریب بھارتی ڈرون مار گرایا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پاکستان میں بھارتی ڈرون کی نقل و حرکت دیکھی گئی تھی جسے سیکیورٹی فورسز نے لاہور کے علاقے منابع میں مار گرایا۔ ابتدائی طور پر ڈرون سرویلنس لگتا ہے اور اس میں کوئی بارود نہیں تھا۔ حساس اداروں نے ڈرون کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، پارٹی معاملات پر بھی گفتگو ہوئی۔ نواز شریف نے کہا خواجہ آصف میرے بہترین دوست اور مشکل کے ساتھی ہیں، ہم دونوں نے مشکل اور آسان وقت ایک ساتھ کاٹا۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर डायरेक्टर अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, इलाकाई सलामती, तिजारती और सिफारती ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिल फरामोश था। ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहिदों का भी खैर मकदम। मुलाकात में खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, सेनेटर शेरी रहमान भी मौजूद थीं। नए माली साल के पहले माह मुल्की बरामदात 2.7 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं जुलाई 2024 का जुलाई 2025 बरामदात में 17% इजाफा हुआ, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मुआशी अशारिये दुरुस्त समत में गामजन हैं। टैक्स चोरी में मुलव्वस ताजर को अब जेल जाना होगा। FBI ने ताजरों की गिरफ्तारी का तरीक़ेकार भी वज़ा कर दिया। ताजरों की गिरफ्तारी से पहले ताजिर तंजीमों से मुशावरत लाजिम करार। गिरफ्तारी के लिए FBI मेंबर लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस की मंजूरी शर्त। कारोबारी शख्सियत को ब्लैक लिस्ट करने से कबल शो कॉज नोटिस जारी होगा। टैक्स फ्रॉड के केसेस में FBI का नया तरीक़ेकार नाफिज। खानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। अलीमा खान कहती हैं जुर्म नहीं किया तो अदालतें इंसाफ करें, मुजरिम साबित हो जाए तो सजा दे दें। पाकिस्तान में कौम ने 5 अगस्त को खौफ के बुत तोड़ दिए। लीडर घड़ियां चुराता रहा, बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रहीं। KPK का खजाना खानदानी विरासत समझकर लूटा जा रहा है। 1.5 साल में KP में एक भी मंसूबा शुरू नहीं हो सका, सिर्फ करप्शन हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहती हैं पंजाब में मरियम नवाज के 100 से जायद मंसूबे, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। मरियम नवाज की डिक्शनरी में करप्शन, सिफारिश और नाअहली की कोई गुंजाइश नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान का लाहौर में इज्तिमाई आम मुनक्किद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 21, 22 और 23 अगस्त को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। मुल्क में मखसूस तबका हमसे जमहूरी आज़ादी छीनता और मईशत को बर्बाद करता है। पाकिस्तान में मजदूरों को कोई हुकूक हासिल नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कौम को भिखारी बनाने और सियासी फ़ायदा हासिल करने का प्रोग्राम है। 40 मार्च का फैसला मौखर। हुकूमत, शिया उलमा कौंसिल और MWM का 7 नुकाती एजेंडे पर इत्तेफाक। दलाल चौधरी कहते हैं सिक्योरिटी मसाइल के बाइस बजरिया सड़क सफर से मना किया। ज़ायरीन के वीज़े में तौसीह और हवाई सफर के लिए इक़दामात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि MWM के मुतालबे पर दलाल चौधरी मुतमईन करने कराची आए। सबकी मेहनत से कामयाबी हासिल हुई। MWM रहनुमा का कहना था कि हुकूमत ने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया, जिसपे 40 मार्च खत्म कर दिया। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 कायमा कमेटी से मंजूर। दिसंबर में इंतखाबात करवाने की तैयारियां। नई हल्का बंदियाँ, टैक्स इख्तियारात, तरक्याती मनसूबे, अवामी नुमाइंदों को ज़िले कमेटियों का चेयरमैन बनाने समेत अहम तरमीम शामिल। कराची में शम्सुल इस्लाम एडवोकेट के कत्ल का केस। मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। शहरियार आफरीदी ने कहा कराची में एक शहरी को कत्ल किया गया। उस शहरी के बेटे ने 5 साल बाद बदला लिया। अब पुलिस ने उस घर की खवातीन को उठा लिया है, जिस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये एक वकील शम्सुल इस्लाम के कत्ल का मामला है। इस कत्ल की वजह से वकला बरादरी में काफी बेचैनी फैली है। बदला लेना किसी शहरी का हक नहीं, बदला रियासत से मांगा जाता है। यकीन दहानी कराता हूँ कि खवातीन को हिरासा नहीं किया जाएगा। मियां वाली बड़ी तबाही से बाल बच गया। हसास इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी नाकाम। किंदिया में CTD की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई।
دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ، 2 دہشت گرد ہلاک، 6 فرار، بارودی مواد، دستی بم اور جدید اسلحہ برآمد۔ لاہور میں خوفناک ٹریفک حادثہ، سندر میں تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں اور ریڑھی بانوں کو کچل ڈالا، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی، پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے، تمام زخمی اسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں واقع فیکٹریز میں لگی آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری، ممکنہ طور پر 12 گھنٹے تک کولنگ جاری رہے گی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ عینی شاہد کے مطابق عمارت میں ایمرجنسی خارجی راستے نہ ہونے کے باعث ملازمین نے اپنی مدد آپ کے تحت عمارت سے اتر کر جان بچائی۔ وطن کے عظیم سپوت میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا آج 67واں یوم شہادت، شہید کے مزار پر خصوصی تقریب، فاتحہ خوانی، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا خراج عقیدت، شہید کی جرأت، قربانی اور دشمن کو شکست دینے والے کردار کو قوم کے لیے مشعل راہ قرار، افواج پاکستان کی بہادری کو بھی زبردست خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی الوداعی ملاقات، پاکستان اور آسٹریلیا کے باہمی تعلقات، تجارتی وسعت، زرعی اور ماحولیاتی تعاون، سرمایہ کاری کے فروغ اور اقلیتوں کے تحفظ پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کی دیر پا دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا بھی عزم۔ وفاقی ترقیاتی اداروں نے غیر قانونی سوسائٹیز پر بجلی گرا دی، اسلام آباد کی 99 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو CDA نے غیر قانونی قرار دے دیا، بارشوں میں نقصانات کے بعد CDA کی بڑی کارروائی، نادرا کو خط لکھ کر مالکان کے نام ECL میں ڈالنے کی سفارش۔ ڈاکٹر بننے کا خواب اب مزید مہنگا ہو گیا، MD کے ٹیسٹ فیس میں 2 برس کے دوران 80% اضافہ، فیس 7,000 سے بڑھا کر 9,000 کر دی گئی۔ ٹیسٹ کا انعقاد 5 اکتوبر کو پاکستان سمیت سعودی عرب میں ایک ہی وقت پر ہوگا۔ آن لائن رجسٹریشن 8 اگست سے 25 اگست تک جاری رہے گی، لیٹ فیس کے ساتھ 1 سپٹمبر آخری تاریخ ہوگی۔ پنجاب سمیت ملک میں بارشوں کے ایک اور اسپیل کی پیش گوئی، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، بلوچستان میں بھی بادل برسنے کی توقع، مظفر آباد اور گرد و نواح میں بارش، کئی علاقوں میں بجلی غائب، سوات اور پنچکوڑا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بڑھ گیا، تربیرا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر اسپل ویز کھول دیے گئے، ڈیرہ غازی خان دریائے سندھ میں طغیانی، سیلاب سے سپر بند ٹوٹنے سے کئی ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ گیا، ہنزا میں دریائی کٹاؤ کے باعث شاہراہ کراکرم بلاک، چین اور پاکستان کے درمیان زمینی رابطہ منقطع۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا ODI برائن لارا اسٹیڈیم میں آج کھیلا جائے گا، پاکستانی وقت کے مطابق میچ رات 11 بجے شروع ہوگا۔ بابر اعظم، عبداللہ شفیق اور نسیم شاہ کی ٹیم میں واپسی، کھلاڑیوں نے ٹرینیڈاڈ میں بھرپور پریکٹس کی، ویسٹ انڈیز کے لیے سیریز ورلڈ کپ 2027 کوالیفیکیشن کے لیے اہم۔ پاکستانی کرکٹر حیدر علی کی مانچسٹر میں گرفتاری کا معاملہ، حیدر علی نے اپنے دوست کے ساتھ نائٹ کلب گئے جہاں مقامی لڑکے، لڑکی اور حیدر علی کے دوستوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، حیدر علی بھی جھگڑے میں ملوث ہو گئے، لڑکی نے جھگڑے کی رپورٹ پولیس کو دی، پولیس نے CCTV فوٹیج دیکھ کر حیدر علی کو گرفتار کیا، ابتدائی تحقیقات کے بعد حیدر علی کو چھوڑ دیا گیا، ذرائع کا کہنا ہے کہ حیدر علی نے کسی لڑکی کو ہراساں کیا، نہ ہی کوئی بدتمیزی کی۔ گلگت بلتستان کی ڈاکٹر فریحہ طلعت پاکستان کی پہلی خاتون ویٹرنری ڈاکٹر، خاندان کی مخالفت کے باوجود ویٹرنری شعبے کو اپنا شوق بنایا، 2009 میں پاکستان کی پہلی ویٹرنری فارماسیوٹیکل کمپنی قائم کی، ورلڈ پولٹری سائنس ایسوسی ایشن پاکستان کی نائب صدر، WPSA ویمن ونگ کی پاکستان کی بانی صدر بھی ہیں۔ ڈاکٹر فریحہ کہتی ہیں کہ نیک نیتی، تسلسل اور محنت کامیابی کی ضمانت ہے۔
اور نایاب سکے، نوٹ اور نوادرات، ماضی کی گواہی دیتی دیواریں، مغلیہ دور سے قیام پاکستان تک ایک گھر میں سمٹی تاریخ، کراچی کے شہری کا تاریخی خزانہ، ماضی کی ہر جھلک موجود، انور احمد کا کمرہ، تاریخ کا آئینہ۔